علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اسکرین پر جو دو چہرے ہیں ان کو پہچانتے ہیں آپ؟ ہاں، یہ وہی چہرے ہیں، پب جی والے لیلا مجنو۔ اور میں اس لیے ان کو کہہ رہا ہوں لیلا مجنو کہ اتنی قربانی تو شاید لیلا نے نہ دی ہو جتنی اس عورت نے دے دی ہے۔ اس عورت کا نام ہے سیما حیدر علی خان۔ یہ پاکستان کی رہنے والی ہے، 4 بچوں کی ماں ہے، اور اس کو سچن نام کے لڑکے سے جو ہندوستان کا رہنے والا ہے اس سے پیار اور محبت ہو جاتی ہے۔ کس چیز پہ؟ پب جی پر۔ یہ ایک گیم ہے اور اس پر ان کو لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے۔ اس محبت کے لیے یہ عورت اپنے والدین کو، اپنے خاندان کو، اپنے شہر کو، اپنے شوہر کو، یہاں تک کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر کے ہندوستان سچن کے پاس چلی آتی ہے۔ اپنے 4 بچوں کے ساتھ لاتی ہے، اور ہندوستان آنے کے بعد یہ عورت وہ بھی چھوڑ دیتی ہے جو اللہ نے اسے سب سے قیمتی دولت سے نوازا تھا، یعنی ایمان۔ اپنے بچوں کا نام بھی بدلنے کے لیے تیار ہے، خود بھی غیر مسلم بننے کے لیے تیار ہے، بلکہ بن گئی ہے محبت کے لیے۔ تو اس سے ہمیں مسلمانوں کو کیا سیکھ ملتی ہے اور کیا عبرت حاصل کی ہے ہم نے اس سے؟ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں ان کی، لیکن آخرت کے اعتبار سے اس کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کا ایندھن بن چکی ہے۔ اب ہمیں عبرت یہ حاصل کرنی ہے کہ آخر یہ ماجرا ہوا کیسے؟ یہ پاکستان کی ہے، سچن ہندوستان کا ہے، ان میں آپس میں دوستی کیسے ہوئی؟ اس دوستی کا ذریعہ ہے میرے دوستوں موبائل، جو ہم اپنی بچیوں کو دے دیتے ہیں، اسمارٹ فون دے دیتے ہیں، آئی فون دے دیتے ہیں، اور ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ کسی غیر سے دوستی کرنے کے لیے اب لڑکی کا گھر سے باہر آنا ضروری نہیں ہے۔ فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ اور یہاں تک کہ پب جی جیسے گیم پر بھی غیروں سے دوستی کرنا آسان ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو آئی فون وغیرہ دلوا دیے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری بچی اس میں کیا کرتی ہے، کس سے بات کرتی ہے؟ نہیں دیکھا، ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا، جبکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بچی گھر میں ہے، محفوظ ہے، لیکن موبائل پر سب سیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ وقت متعین ہو جاتا ہے، تاریخ متعین ہو جاتی ہے، دن متعین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر ایسا حادثہ پیش آتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے والدین کے پیروں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑے ذمہ دار اس کے والدین ہیں کہ ہم نے ان کو آئی فون تو دلا دیا، مگر اس کی طرف کبھی توجہ نہ دی کہ ہماری بیٹی آخر اس میں کرتی کیا ہے۔ یہ تو وہ بچیاں ہیں میرے بھائیوں جو ہمارے گھروں میں ہیں، جن کو ہم محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں باہر سے زیادہ اندر رہ کر موبائل پر جو خطرہ ہے وہ دوسری چیزوں پر خطرہ نہیں ہے۔ اب آئیے، مسلمانوں کی بہت ساری بچیاں سوشل میڈیا پر ہیں، فیس بک پر ہیں، انسٹاگرام پر ہیں، وہ ان میں لگی ہوئی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم کیسے گمان کر لیں کہ وہ بچیاں محفوظ ہوں گی؟ سب سے بڑے بے وقوف ہیں وہ والدین جو اپنی بچیوں کو ان واہیات چیزوں پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر نچا رہے ہیں۔ کوئی نظم سنا رہی ہے، کوئی گیت گا رہی ہے، اور کوئی دین کا گیان بانٹ رہی ہے۔ ہم نے ان کو بے حیا بنانے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان کو ایسی سرحد پر پہنچا دیا ہے جہاں سے لوٹ کر آنا ان کا ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ شاید ہم جانتے نہیں ہیں کہ صبح اٹھتے ہی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوس بھری نگاہیں تمہاری بچیوں کے چہرے پر پڑتی ہیں تو انہیں زنا کا گناہ ملتا ہے، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ان کے والدین ہیں، ان کے خاندان والے ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں،
اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرو کہ جب ایک لڑکی کا پیر پھسلتا ہے تو پورا گھرانہ اوندھے منہ گرتا ہے، اور پھر ہمیں وہ ذلت ملتی ہے کہ پوری زندگی ہم آنکھ اٹھا کر کے کسی کی طرف دیکھ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کو مخلوط تعلیم سے بچاؤ۔ ان کو اگر پڑھانا ہے تو گرلز کالج میں، لڑکیوں کے کالج میں پڑھائیے، کیونکہ میرے استاذ محترم سید ارشد مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ مخلوط تعلیم سے اپنی بچیوں کو بچاؤ کہ اس سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے ان کی، اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات بتاؤں کہ ہم سے آخرت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی بچیوں کو پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر، جج اور وکیل کیوں نہیں بنایا، لیکن یہ ضرور سوال ہوگا کہ ہم نے اپنی بچیوں کی عزت و آبرو کی فکر کیوں نہیں کی۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔